صحرا میں سفر کے دوران لڑکا مسلسل اپنے دل کی آواز سنتا رہا۔ اسے آہستہ آہستہ اس کی چالوں کی سمجھ آنے لگی۔ اس کے دل سے خوف نکل گیا اور واپس جانے کا خیال بھی جاتا رہا۔ ایک دوپہر اس کے دل نے اس کو بتایا کہ وہ بہت خوش ہے، اگرچہ کبھی کبھار میں شکایت بھی کرتا ہوں۔ اس کا دل بولا، ایسا اس لیے ہے کہ میں ایک انسان کا دل ہوں اور انسانوں کے دل اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ لوگ اپنے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈنے میں خوف زدہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہیں یا پھر وہ اسے حاصل کرنے میں ناکام رہیں گے۔ ہم دل اس لیے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ محبت کرنے والے ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا نہ ہو جائیں، یا پھر کچھ لمحات جو بہتر ہو سکتے تھے مگر نہیں ہوئے، یا پھر کچھ خزانے جو مل سکتے تھے لیکن ہمیشہ کے لیے ریت کے نیچے دب گئے۔ اور جب اس طرح ہوتا ہے تو ہمیں بہت دکھ اٹھانا پڑتا ہے۔ میرے دل کو خوف ہے کہ اسے تکلیف سے گزرنا پڑے گا، لڑکے نے اس وقت بتایا جب اندھیری رات میں دونوں آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اپنے دل کو بتاؤ کہ تکلیف کا ڈر خود تکلیف سے بدتر ہوتا ہے، اور کسی دل کو آج تک تکلیف سے نہیں گزرنا پڑا جب وہ اپنی منزل کی تلاش میں نکلتا ہے، کیونکہ اس تلاش کا ہر لمحہ خدا سے ملاقات کی گھڑی ہوتی ہے۔ تلاش کا ہر لمحہ خدا سے ملاقات کی گھڑی ہوتی ہے۔ لڑکے نے اپنے دل سے کہا، جب میں خزانے کی تلاش میں نکلا تو ہر آنے والا دن گزرنے والے دن سے زیادہ روشن ہے، کیونکہ ہر لمحہ یہ امید اور مضبوط ہو جاتی ہے کہ میں یہ خزانہ پا لوں گا۔ جب سے میں خزانے کی تلاش میں نکلا ہوں، میں نے ہر لمحہ کچھ نہ کچھ سیکھا ہے جو کہ میں نہیں سیکھ سکتا تھا اگر مجھ میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ میں وہ تجربات کر سکوں جو ایک چرواہے کے لیے ناممکن تھے۔ اس کا دل دوپہر تک خاموش رہا۔ اس رات لڑکے کو بہت سکون کی نیند آئی، اور جب وہ صبح کو بیدار ہوا تو اس کا دل اس سے مخاطب ہوا تو اس نے لڑکے کو وہ باتیں بتائیں جن کا تعلق کائنات کی روح سے تھا۔ وہ تمام لوگ جو مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر اللہ ہوتا ہے۔ دل نے اسے بتایا، خوشی ریت کے ایک ذرے سے بھی مل سکتی ہے، کیونکہ ریت کا ہر ذرہ بھی تخلیق کا ایک لمحہ ہے۔ اسے تخلیق کرنے کے لیے کائنات نے لاکھوں سال صرف کیے ہیں۔ دنیا میں ہر شخص کے لیے ایک خزانہ منتظر ہے، اس کے دل نے اسے بتایا۔ ہم انسانوں کے دل انہیں خزانوں کے بارے میں زیادہ اس لیے نہیں بتاتے کہ انسان اب مزید ان کو تلاش کرنا گوارا نہیں کرتے۔ ہم بچوں کو اس بارے میں بتاتے ہیں اور پھر زندگی کو اس کی ڈگر پر چھوڑ دیتے ہیں، اسے اپنے مقدر کی جانب جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ان میں سے بہت کم لوگ ان راستوں کو اختیار کرتے ہیں جو ان کے لیے متعین کیے گئے ہوتے ہیں، وہ راستے جو ان کو ان کی منزل کی جانب لے جاتے ہیں اور خوشی کی طرف۔ اکثر لوگ اس دنیا کو ایک خطرناک جگہ تصور کرتے ہیں، اور کیونکہ یہ ان کا اعتماد ہوتا ہے اس لیے دنیا ان کے لیے واقعی ایک خطرناک جگہ بن جاتی ہے۔ اس لیے ہم ان سے بہت آہستگی سے اور بہت نرمی سے بات کرتے ہیں۔ ہم اگرچہ بات کرنے سے تو کبھی بھی باز نہیں آتے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ لوگ ہماری آواز نہ سن سکیں، کیونکہ لوگ ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ انہیں تکلیف ہو۔ دل آخر انسان کو اس بات پر مجبور کیوں نہیں کرتا کہ وہ اپنی منزل کی تلاش جاری رکھے؟ لڑکے نے کیمیا گر سے پوچھا۔ کیونکہ اس طرح دل کو ناقابل برداشت اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتا، کیمیا گر نے جواب دیا۔ اس کے بعد لڑکے کو اپنے دل سے آگاہی حاصل ہو گئی۔ مجھ سے بات کرنا کبھی ختم نہ کرنا، اس نے اپنے دل سے کہا، اور جب میں اپنی منزل سے بھٹکنے لگوں اور اس بات کا خطرہ ہو کہ میں اپنی کوئی خواہش ترک کر دوں گا تو مجھے جھنجھوڑنا، مجھے جگانا، اور میں عہد کرتا ہوں کہ جب بھی کبھی تمہاری آواز مجھے سنائی دی تو میں ضرور اس پر عمل کروں گا۔ اس رات اس نے یہ تمام بات کیمیا گر کو بتائی۔ کیمیا گر نے محسوس کیا کہ لڑکے کا دل کائنات کی روح کی طرف لوٹ آیا تھا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ لڑکے نے پوچھا۔ احرام کی جانب سفر جاری رکھو، کیمیا گر نے جواب دیا، اور علامات کی پہچان اور ان پر عمل کرنے پر بھی کاربند رہو۔ تمہارا دل یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ خزانے تک تمہاری رہنمائی کر سکے۔ کیا یہی وہ واحد چیز ہے جسے جاننے کی مجھے ضرورت تھی؟
نہیں، کیمیا گر بولا، جس چیز کو جاننے کی تمہیں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس سے قبل کہ تمہیں اپنی خواب کی تعبیر ملے، کائنات کی روح تمہارا امتحان لے گی۔ یہ کسی منفی نقطہ نظر سے نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے کہ خزانے کے ساتھ ہم اس پر بھی عبور حاصل کر لیں جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر لوگ جد و جہد ترک کر دیتے ہیں۔ اس کو ہم صحرا کی زبان میں کہتے ہیں، مسافر نے پیاس سے اس وقت جان دے دی جب اس کی نظریں افق پر کھجور کے درختوں کو دیکھ سکتی تھی۔ ہر تلاش کا آغاز ابتدائی کامیابی سے اور اختتام فاتح کے اختتام پر ہوتا ہے۔ لڑکے کو اپنے وطن کی ایک ضرب المثل یاد آئی۔ رات کے تاریک ترین لمحات صبح سے تھوڑی دیر قبل آتے ہیں۔ اگلی صبح خطرے کا پہلا نشان مسلح جنگجوؤں کی آمد کی صورت میں ظاہر ہوا۔ انہوں نے ان دونوں کو گھیرے میں لے کر پوچھا کہ وہ ادھر کس مقصد سے آئے ہیں۔ میں اپنے باز کے ساتھ شکار کھیلنے نکلا ہوں، کیمیا گر نے جواب دیا۔ ہمیں آپ کی تلاشی لینی ہوگی تاکہ ہم تسلی کر سکیں کہ آپ لوگ مسلح تو نہیں ہیں، جنگجو بولے۔ وہ دونوں اپنے اپنے گھوڑوں سے نیچے اتر آئے۔ تمہارے پاس اتنی رقم کیوں ہے؟ قبائلی جنگجو نے لڑکے کی تلاشی لیتے ہوئے سوال کیا۔ میں اہرام مصر تک جانے کے لیے گھر سے نکلا ہوں، لڑکے نے جواب دیا۔ ایک جنگجو کیمیا گر کے سامان کی تلاشی لے رہا تھا۔ اس نے کیمیا گر کے سامان سے ایک بوتل نکالی جس میں کوئی مشروب تھا، اور ایک شیشے کا پیلے رنگ کا انڈا جو مرغی کے انڈے سے تھوڑا سا بڑا تھا۔ یہ کیا ہے؟ جنگجو نے کیمیا گر سے سوال کیا۔ آب حیات ہے اور سنگ فلسفہ۔ یہ کیمیا گر کا کار عظیم ہے۔ جو کوئی بھی آب حیات پیے گا تمام امراض سے محفوظ رہے گا، اور اس انڈے کا ایک بھی ذرہ کسی بھی دھات کو سونے میں بدل دے گا۔ عربی اس پر ہنسنے لگے۔ کیمیا گر بھی مسکرایا۔ انہیں کیمیا گر کا بیان بہت مضحکہ خیز لگا۔ انہوں نے دونوں کو جانے کی اجازت دے دی۔ آپ ہوش میں تو تھے؟ لڑکے نے بدوؤں کے جانے کے بعد کیمیا گر سے پوچھا۔ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تاکہ تم زندگی کے ایک سادہ سے سبق سے آگاہی حاصل کر سکو، کیمیا گر نے جواب دیا۔ جب تمہارے پاس کوئی خزانہ ہو اور تم لوگوں کو بتاؤ تو بہت کم لوگ تم پر اعتبار کریں گے۔ دونوں نے صحرا میں اپنا سفر جاری رکھا۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ لڑکے کا دل خاموش سے خاموش تر ہوتا جا رہا تھا۔ اسے نہ تو ماضی کو جاننے میں دلچسپی تھی اور نہ مستقبل کے بارے میں پریشان تھا۔ وہ صرف صحرا پر غور کرنے میں مگن تھا، اور لڑکے کے ساتھ وہ بھی کائنات کی روح میں غوطہ زن تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے دوست تھے، اور کوئی بھی دھوکہ دہی کا مرتکب ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب بھی اس کا دل اس سے مخاطب ہوتا، اس کا مقصد لڑکے کو سوچنے کے لیے آمادہ کرنا ہوتا تھا اور اسے طاقت پہنچانا، کیونکہ صحرا کے دن بہت ہی تکلیف دہ تھے۔ اس کے دل نے اسے بتایا کہ اس کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے، اس کی ہمت، بھیڑوں کو چھوڑ کر اپنے خواب کی تعبیر کی تلاش کی ہمت، اور اس کا عزم جس کا مظاہرہ اس نے کرسٹل شاپ میں کام کے دوران کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے دل نے لڑکے کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بھی آگاہ کیا جس سے وہ اب تک لا علم تھا۔ اس نے اسے ان خطرات کے بارے میں بتایا جو لڑکے کو کبھی لاحق تھے، مگر وہ ان سے یکسر لا علم تھا۔ اس نے بتایا کہ ایک روز اس نے وہ رائفل لڑکے کی آنکھوں سے اوجھل کر دی تھی جو لڑکے نے اپنے باپ سے لی تھی کہ مبادا لڑکا اپنے آپ کو نقصان پہنچا بیٹھے۔ اور پھر ایک روز جب لڑکے کو بہت زیادہ متلی آئی اور وہ نڈھال ہو کر زمین پر گر گیا اور اسے نیند آ گئی۔ اس روز دو ڈاکو راستے میں اس لیے گھات لگا کر بیٹھے تھے کہ جب وہ وہاں سے گزرے گا تو اسے قتل کر کے اس کی بھیڑیں چھین لیں گے، لیکن جب وہ کافی دیر تک وہاں سے نہ گزرا تو وہ دونوں مایوس ہو کر چلے گئے۔ کیا انسان کا دل ہمیشہ اس کی مدد کرتا ہے؟ لڑکے نے کیمیا گر سے پوچھا۔ زیادہ تر تو وہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جنہیں اپنی منزل کی تلاش ہوتی ہے، مگر یہ بچوں اور ضعیف العمر لوگوں کی بھی مدد کرتے ہیں، کیمیا گر نے جواب دیا۔ ایک دوپہر ان کا گزر ایک قبیلے کے پڑاؤ کے پاس سے ہوا۔ پڑاؤ کے ہر کونے پر خوبصورت کپڑوں میں ملبوس مسلح عربی پہرا دے رہے تھے۔
कुछ मर्द हुक्का पी रहे थे और जंग की कहानियां सुना रहे थे। कोई भी उन दोनों की तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ। हमें कोई खतरा नहीं है, लड़का इस वक्त बोला जब वो लोग पड़ाव से गुजर रहे थे। अपने दिल पर एतमाद ज़रूर करो, मगर ये ना भूलो कि तुम सहरा में हो। कीमियागर गुस्से से बोला, जब भी लोग लड़ाई में मशगूल होते हैं तो कायनात की रूह इंसानों की चीखें सुन सकती है, और कोई भी आसमान के नीचे होने वाले वाक़यात के रद्द अमल से महफूज नहीं रहता। तमाम चीज़ें दरअसल एक ही हैं। लड़के ने सोचा। दो घुड़सवार उनके अकब से ज़ाहिर हुए। ऐसा लगता था कि सहरा कीमियागर की बात सच करने पर तुल गया था। रुक जाओ, एक घुड़सवार ने उन्हें मुखातिब किया। तुम इस इलाके में हो जहां कबाइल के दरमियान लड़ाई हो रही है, लेकिन हम लोग ज़्यादा दूर नहीं जा रहे। कीमियागर ने घुड़सवार की आंखों में देखते हुए जवाब दिया। दोनों घुड़सवारों ने कुछ देर खामोश रहने के बाद दोनों को आगे जाने की इजाज़त दे दी। लड़का दोनों की गुफ्तगू हैरत से सुन रहा था। तुम्हारे देखने के अंदाज ने दोनों को मगलूब कर दिया था। लड़का कीमियागर से बोला, निगाहें तुम्हारे अंदर की ताकत का मजहर होती हैं। कीमियागर ने जवाब दिया। यकीनन, लड़के ने सोचा। उसे उस बात का तजर्बा इससे कबल भी हो चुका था। आखिरकार दोनों ने एक पहाड़ी सिलसिले को अबूर किया तो कीमियागर ने बताया कि अब वो लोग अहराम से सिर्फ 2 घंटे के फासले पर हैं और जल्द ही हमारे रास्ते जुदा हो जाएंगे। तो फिर मुझे कीमियागरी सिखाइए, लड़के ने इल्तिजा की। तुम तो पहले से ही कीमियागरी जानते हो, कीमियागर ने जवाब दिया। असल कीमियागरी है कायनात की रूह तक रसाई और उन खजानों की तलाश जो तुम्हारे लिए महफूज किए गए हैं। मैं धात को सोने में बदलने का फन जानना चाहता हूँ, लड़का बोला। दुनिया में मौजूद हर चीज़ इर्तिका के अमल से गुजरी है और दाना लोगों के मुताबिक सोना इस अमल में सबसे तवील अरसा तक गुजरा है। ये ना पूछना कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन मुझे यकीन है कि रवायत हमेशा दुरुस्त होती है। लोग हमेशा दाना लोगों की बातें समझने से कासिर रहते हैं, इसलिए सोना अमलन इर्तिका की अलामत बनने की बजाय इख्तलाफ की अलामत बन गया। हर शय की कई ज़ुबानें हैं, लड़का बोला। कभी ऊँट की आवाज़ मेरे लिए सिर्फ एक जानवर की आवाज़ थी, लेकिन फिर यह ख़तरे की घंटी के मुतरादफ हो गई और अब फिर से ये सिर्फ एक जानवर की आवाज़ है। मेरी कई कीमियागरों से मुलाकात हुई है, कीमियागर बोला। उन्होंने अपनी उम्रें लिबार्ट्रियों में गुजार दी और धात को उस इर्तिका के अमल से गुजारा जिससे कि सोना गुजरा है। उनकी पहुंच संगे फ़लसफ़ा तक भी हुई। तब उन्हें मालूम हुआ कि जब कोई चीज़ इर्तिका के अमल से गुजरती है तो उसके इर्द गिर्द की तमाम अशिया भी उस अमल से गुजरती हैं। कुछ कीमियागरों को इत्तफाकन संगे फ़लसफ़ा तक रसाई मिल गई। वो पहले ही नवाजे हुए लोग थे और उनकी रूह और लोगों की निस्बत उसके लिए पहले से तैयार थी, लेकिन उनकी तादाद बहुत ही मुख्तसर है। कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको सिर्फ सोने से दिलचस्पी थी। उन लोगों को उस राज तक कभी भी रसाई हासिल नहीं हो सकी। वो ये भूल गए कि सीसा, तांबा और लोहे की अपनी अपनी मंजिलें हैं और जो कोई भी किसी और चीज़ की मंजिल में मुदाखलत करेगा वो अपनी मंजिल तक कभी भी नहीं पहुंच सकता। कीमियागर के अल्फाज लड़के को मुर्दा लगे। कीमियागर ने रेत से एक सीपी उठाई और बोला, कभी ये सहरा भी समंदर रहा होगा। मुझे मालूम है, लड़के ने जवाब दिया। कीमियागर ने लड़के को कहा कि वो सीपी को अपने कानों के साथ लगाए। लड़के ने बचपन में कई बार सीपी अपने कानों के साथ लगाई थी और उसे समंदर की गूंज सुनाई दी थी। समंदर इस सीपी में इसलिए समा गया है कि यही उसकी मंजिल है और ये इसी तरह रहेगा जब तक सहरा दोबारा समंदर में नहीं बदल जाता। दोनों अपने घोड़ों पर सवार हुए और अहराम की सिमत में चल पड़े।